صورت اعراف میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بڑے کثرت سے ہوا ہے۔ ویسے مکمل قرآن کریم بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر بہت زیادہ ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً 70 آیتوں کے لگ بھگ پر مشتمل ہے۔ یہ اس لیے کہ بنی اسرائیل دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوام سے مختلف ہے، اپنے اخلاق اور سلوک کے اعتبار سے یہ منفرد رہے ہیں، اس لیے ان کے احوال میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں اور بہت بڑی نصیحتیں ہیں، اور حق و باطل کے معرکے میں اور اللہ کی طرف پہنچنے میں ایک مسلمان کو ان کی احوال بہت فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے اس قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منکر پر سکوت مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی منکر پر سکوت اختیار کرے، اگرچہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ میرے نصیحت سے، میرے منع کرنے سے یہ باز نہیں آئیں گے، کم سے کم یہ تو ہوگا کہ یہ خود بریء الذمہ ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں یہ معذور قرار پائے گا۔ آیت نمبر 164 میں اصحاب السبت کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھو اس میں ارتکاب کرنے والا فرقہ تو باز نہیں آیا، لیکن منع کرنے والوں کو اللہ نے نجات دی، اور انہوں نے کہا معذرتاً الی ربہم، کوئی باز آئے یا نہ آئے آپ اس کو ضرور منع کریں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگر، ان کا دو ٹوک موقف، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے سجدے کے ذکر سے کی ہے، وہ سجدے میں گر گئے، اور اس صورت کا اختتام بھی سجدے پر ہوتا ہے، سجدے والی آیت سے۔ اس میں نقطہ یہ ہے تاکہ ہم مسلمان جادوگروں کے اس سجدے کو یاد رکھیں اور ظلم و جبر کا خوف ختم کر لیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ اور یہ جادوگر اس بارے میں ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اللہ کو پکارو، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے، معتدین کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، خفیہ طریقے سے اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے، تو ان کا شمار ان معتدین میں، حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جاتا ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ تضرع کہتے ہیں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار، اور خفیتاً کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی دعا اس طرح مانگے کہ کوئی اور اس کو نہ سنے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے غصے کے بارے میں اس صورت میں یہ بات موجود ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصے کے ٹھنڈے ہونے کے لیے سکتہ کا لفظ استعمال کیا، سکنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ گویا اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غصہ ایک بادشاہ ہے جو انسان پر اس طرح تسلط کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے انسان کو، کہ وہ انسان کو حکم بھی دیتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ اس لیے غصہ بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے حلم و حکمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم
جس نے اپنے علم کی قیمت دنیا بنائی تھی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی۔ علم انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ علم تو انسان کو اوپر لے جاتا ہے، لیکن جب ایک عالم دنیا پرست بن جاتا ہے اور اپنے علم کی قیمت دنیا اور مفادات کو بنا لیتا ہے، عہدے اور مناصب کو بنا لیتا ہے، بک جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نام نہیں لیا کہ وہ کون تھا اور کہاں رہتا تھا، گرچہ مفسرین نے ان کا نام ذکر کیا ہے، کوئی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفت ذکر کی کہ جو بھی اللہ کی آیت سے نکلے گا اور اس کے بدلے میں دنیا لے گا تو اس کا یہ حکم ہے۔ نام اللہ نے نہیں لیا کہ جو بھی اس صفت سے متصف ہوگا اس طرح وہ ذلیل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ اس کی مثال کیوں دی؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتے کے خصائل بیان کیے ہیں۔ کتے کے اندر خصلت یہ ہے کہ یہ حریص بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ حریص ہوتا ہے، زمین سونگتا ہوا جاتا ہے، اور اس کی طرف پتھر پھینکو تو اس کی طرف بھی دوڑتا ہے اور وہ منہ میں لیتا ہے کہ کہیں یہ کھانے پینے کی چیز ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ذلت بھی برداشت کرتا ہے۔ اس کو مار کے بگاؤ، پھر روٹی کا ٹکڑا بتاؤ، دوبارہ دم ہلاتا ہوا آئے گا۔ اسی طرح کتا اپنے ہم جنس کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایک کتا دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ کتا حریص اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایک مردار مل جائے جو 100 کتوں کے لیے کافی ہو، لیکن وہ دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اپنے ہم جنس کا بڑا دشمن ہے اور اس کے پیچھے بونگتا ہے۔ اس طرح کتے کی خصلت یہ ہے کہ یہ مالداروں کے سامنے جس کے کپڑے اچھے ہو، اچھا بھلا انسان معلوم ہوتا ہو، تو اس کے سامنے دم ہلائے گا اور اپنے پیشانی زمین پہ رکھے گا، لیکن غریب و فقیر کے پیچھے یہ بونگتا ہے۔ اکثر فقیروں کے پیچھے یہ بونگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کاغذ چننے والے جو ہوتے ہیں کتے ان کی پیچھے بھاگتے ہیں اور بونگتے ہیں۔ اکثر اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے، ہامتا رہتا ہے، اور کبھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ یہی خصائل، یہ خصلتیں دنیا پرست علماء کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ حریص بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس حرص کی وجہ سے وہ ذلت بھی بہت زیادہ برداشت کرتے ہیں، اور ان کے قریب میں اگر کوئی مسجد بنتی ہے یا مدرسہ بنتا ہے یا دین کا دوسرا کام ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اپنے ہم جنس کا بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح غریبوں سے سیدھی منہ بات نہیں کرتا ہے اور مالداروں کے سامنے چمچگیری کرتا ہے، اور وہ اپنے علم کا مقصد دنیا بناتا ہے کہ جہاں دنیا مل گئی گویا ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے دنیا پرست عالم کی مثال یا تو یہاں کتے کے ساتھ پیش کی گئی ہے، اور 28ویں پارے میں یہود علماء جو تورات پر عمل نہیں کرتے تھے ان کی مثال گدھوں کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اسی طرح اس صورت میں بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کی وجہ سے ان پر ذلت طاری ہو گئی،
اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، قاعدہ بنایا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر مفتری علی اللہ کو، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کو۔ غضب سینالہم غضب من ربہم وذلۃ، غضب و ذلت مفتری کا مقدر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ذلت ہے نائلۃ لکل من افترا بدعۃ، یہ ہر اس شخص کو حاصل ہے جو بدعت کرتا ہے، بدعتی افتراء کرتا ہے پیغمبر پر۔ فإن ذل البدعۃ ومخالفۃ الرسالۃ متصلۃ من قلبہ علی کتفیہ، کہتے ہیں بدعت کی ذلت اور رسالت کی مخالفت یہ اس کے دل سے لے کر اس کے کندھوں تک بالکل نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ذل البدعۃ علی اکتافہم وان ہملجت بہم البغلات وطقطقت بہم البرازین، بدعت کی ذلت بدعتی کی کندھوں پر بالکل نمایاں ہوتی ہے، چھائی ہوئی ہوتی ہے، اگرچہ وہ عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے، یعنی بدعتی کے چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے اگرچہ وہ بہت فاخر لباس پہنا ہوا ہو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہو۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل صاحب بدعۃ ذلیل، ہر بدعتی ذلیل ہے اور ذلت اس پر نظر آتی ہے۔ اس طرح اس صورت کہ اس آیت میں والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد عورت آدم و حوا سے پیدا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام مشرکین کی بات بیان کرتے ہیں فلما تغشاها حملت حملا، پھر کوئی شخص وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعات کرتا ہے، بیوی کو حمل ٹھہرتا ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرزند صالح دے دے، صحیح سالم، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کا طرز عمل اللہ نے بیان کیا، لیکن یہاں پر ایک اسرائیلی واقعہ ہے اور ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس پر رد کیا ہے کہ کسی طرح یہ واقعہ اس آیت کی، یہ حدیث جو کمزور ہے سند کے اعتبار سے، اس آیت کی تفسیر نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی تھی لیکن وہ کمزور ہوتی تھی اور بعد میں مر بھی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حوا علیہ السلام کو حمل تھا، شیطان اس کے پاس آیا، شیطان نے کہا کہ اگر یہ پیدا ہو جائے اور تم اس کا نام عبد الحارث رکھو تو یہ بچ جائے گا۔ کہتے ہیں حارث شیطان کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے جو قرآن کی تفسیر نہیں بن سکتی جب وہ قرآن کے مخالف ہو۔ اسی طرح اس میں جعل لہ شرکاء کا لفظ ہے، جعل لہ شرکاء، کہ اس میاں بیوی نے اللہ کے لیے بہت سارے شرکاء بنائے، صرف شیطان کو نہیں، اگر شیطان ہوتا تو پھر شرکاء کا لفظ نہ ہوتا۔ نمبر 3، اس میں فتعال اللہ عما یشرکون جمع کا صیغہ ہے، اگر آدم علیہ السلام و حوا مراد ہوتے تو پھر جمع کا صیغہ استعمال نہ ہوتا۔ اسی طرح اس میں ما لا یخلقو کا لفظ ہے، ما لا یخلقو، جو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر شیطان مراد ہوتا تو من یخلقو کا لفظ ہوتا،
اس لیے یہ واقعہ اسرائیلی ہے۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین ہیں۔ مشرکین کا طرز عمل یہ بنایا، اللہ نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین وہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، میاں بیوی، لیکن جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا نام بھی شرکی رکھتے تھے، عبد العزیٰ، عبد الشمس اور فلاں فلاں، اور اپنے شرکاء کو بھی اس میں شریک کرتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہمیں اولاد ملی ہے۔